ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا کامیاب کون، اس موضوع کی اگلی کڑی یعنی یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے حصے میں گزشتہ جمعہ میں کامیاب لوگوں کی کچھ نشانیاں قرآن سے اور حدیث سے بتایا، جس میں پہلی شخصیت جو کامیاب ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح سے نواز دیا۔ ایمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اس کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، تو اس نے ایمان لا کر نیک عمل دنیا کے اندر کر لیا تو وہ شخص کامیاب ہے۔ دوسرا شخص جو کامیاب ہے اللہ کی نظر میں وہ یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ شخص کامیاب ہے یا وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ باقی کے دوسرے جو ہے وہ ناکام اور نامراد۔ اب تیسری شخصیت یا تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یا وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب دینے کے ڈر سے اپنے نفس کو گناہ سے بچا لیا۔
ایک کیا ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا یقین ہو ہمارے دلوں کے اندر کہ کل اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے اور ہماری زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے، تو وہ ڈر لے کر کے زندگی گزارا تو اس کو عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو جس کو یہ یقین نہیں ہے، جس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ کل میں مر جاؤں گا، پھر قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ یا تو جو ہے ہمیں عزت سے نوازے گا یا پھر ذلیل و رسوا کرے گا ساری انسانیت کے سامنے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا اور ساری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو وہاں محشر میں جمع کیا جائے گا، ان کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ تو اللہ کا ڈر، اس بات کا ڈر کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ ڈر لے کے گیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الدُّنْيَا، تو جس شخص نے سرکشی کی، سرکشی یعنی اللہ کی نافرمانی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، دنیا کی زندگی کو جو ہے کی اہمیت اس کے دل کے اندر تھی، یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، کامیابی کی زندگی دنیا کی زندگی، اور جو آخرت کی زندگی کو جو ہے اس نے اہمیت نہیں دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو اپنی نفس کی خواہش سے دور رہا ہوگا تو ایسا شخص جو ہے جنت کا مستحق ہوگا۔ قرآن میں کئی جگہ کئی آیتیں ہیں، چند آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ کامیابی کی جو ہے نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی کامیابی کی نشانیاں جو ہے قرآن کے اندر کئی مقامات پہ بتایا، لیکن ہم قرآن سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ ہم بس سنی سنائی باتوں پہ ہمارا عمل چل رہا ہے، سنی سنائی باتیں جس میں پتہ نہیں عقیدے کی اصلاح ہو رہی یا نہیں ہو رہی، ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے، بس ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جو ہے ہم اہل حدیث ہیں اور رفع دین کر لے رہے ہیں، آمین بولے، سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، اور علم حاصل کرنے کی فکر ہمارے اندر نہیں، کامیابی کس کے اندر ہے اس کا علم حاصل کرنے کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں لازم اور ضروری ہے کہ قرآن کو لازم پکڑیں اور اس کو جو ہے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پوری زندگی جس کی دنیا کی خواہشات میں گزری ہوگی، دنیا کے جو ہے سر و سامان میں جو ہے اس کی زندگی گزری ہوگی، دنیا کے لہو کاموں کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہوگا اور دنیا شیطان کے جو ہے ہتھ کنڈے میں آ کر کے زندگی گزارا ہوگا، تو ایسا شخص جو ہے ناکام اور نامراد۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں اللہ کا ڈر میرے اندر ہے، تقوی میرے اندر ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے ٹھہرنا ہے، اس بات کا ڈر لے کر کے وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے اور جو ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اصل کامیابی جنت میں جانے کی ہے، جنت میں جانا اصل کامیابی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے کچھ محنت مزدوری کرنی پڑے گی۔ 1800 روپے مزدوری ملتی، آج مزدور کو بازار میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ کام کرنے کے بعد اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کا پھل ملتا ہے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا رہے اور اس کا بھائی جا کر کے محنت کرے، اس کے بھائی کو مزدوری ملے گی، اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے محنت کی، مزدوری کی، اس نے وقت لگایا۔ اس نے گھر بیٹھے جو ہے اس کو اگر مزدوری دے گا تو کون بیوقوف بھی نہیں دیتا اس کو۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، جنت ایسی نعمت، تو جنت کی نعمت کا تو خیر انشاءاللہ وہ موضوع نہیں ہے میرا۔ تو جنت ایسی چیز ہے کہ جس کے کسی کی آنکھوں نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کی کانوں نے اس کی عظمت کو سنا تک نہیں، اور کسی کے دل میں
اس کے بارے میں یہ بات آئی کہ یہ جنت ایسی ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہماری سوچ جتنی زیادہ جنت کے بارے میں سوچ ہوگی وہ کم تر درجے کی سوچ ہوگی. تو ایسی قیمتی چیز، اور جنت کی حور کا ایک دوپٹہ اگر دنیا میں لہرا دے تو یہ دنیا چمک اٹھ جاتی، روشن سے، خوشبو سے مہک جاتی دنیا. اور اس کا ایک دوپٹے کی قیمت ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ تمام چیزوں سے قیمتی ایک حور کے دوپٹے کی قیمت. تو جنت پوری کیسے ہوگی آپ سوچ لیجئے. تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں تھوڑا کام کرنا پڑے گا. ایک واقعہ اس کے راوی امام ابن حزم رحمہ اللہ ہے. وہ فرماتے ہیں ایک شخص نے مجھے ایک واقعہ سنایا، ایک نوجوان کا واقعہ سنایا، اور سنانے والا ثقہ ہے، یعنی کہ سچا آدمی ہے، وہ جھوٹا نہیں، متقی پرہیزگار اور سچا آدمی ہے. اس نے یہ واقعہ سنایا کہ جو ہے اسپین کے اندر، اسپین کنٹری ہے، اس کنٹری کے اندر قرطبہ اس کو جو ہے کہتے ہیں، انگلش میں اسپین آج اس کا نام ہے. تو اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا، بڑا ہی خوبصورت نوجوان، اتنا خوبصورت تھا جو اس کی طرف دیکھتا اس کا ہو جاتا، ایسا خوبصورت شخص. تو اس کا ایک دوست جو ہے وہ کسی دوسری بستی میں رہتا تھا، تو وہ دوست سے ملنے کے لیے وہاں پر گیا. وہ دوست اس کی بیوی کے ساتھ وہ دوسرے بستی میں جو ہے وہ مقیم تھا، تو اس سے ملنے کے لیے گیا، دلی دوستی تھی اس سے، تو ملنے کے لیے گیا. تو جانے کے بعد میں وہاں پر شام ہو گئی، تو اس کے دوست نے کہا کہ بھائی آج رات یہیں پہ رک جا، ایک رات کا ہمارے لیے مہمان بن جا. تو اس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں رک جاؤں گا، صبح جاؤں گا. رات میں جو ہے جب رات ہوئی تو اس کا جو دوست تھا اس کو جو ہے بازو کسی قریہ سے، کسی گاؤں سے جو ہے کوئی حکم آیا کہ ان کی ضرورت ہے، کچھ کام پڑ گیا، اس کو جانا ضروری ہو گیا. تو اس کا دوست کہا کہ اپنے دوست سے بھائی تو تھوڑا میرا انتظار کر لینا، میں بازو ذرا ایک کام ہے، وہ کام کو نمٹا کے جو ہے میں آ جاؤں گا جلدی، تو یہاں پر میرے گھر میں میرا انتظار کرتے رہنا. وہ چلا گیا. وہ جانے کے بعد اتفاق سے بارش، زور کی بارش شروع ہو گئی اور کڑکی کی سردی شروع ہو گئی، اور یہ دوست جو ہے ادھر اٹک گیا گاؤں میں. وہ آنا وہ تو نہیں آ سکتا تھا. یہ بیچارہ دوست اپنے دوست کا انتظار کرتے بیٹھا. اب اس کی بیوی ہے اس گھر میں اور اس کا دوست ہے، تیسرا نہیں ہے. دیکھیے گناہ کرنے کے لیے بڑا بہترین موقع. اب اس کی بیوی بھی سمجھ گئی کہ اب میرا خاوند نہیں آئے گا، رات میں وہ نہیں پہنچ سکے گا. تو اس نے وقت کو غنیمت سمجھا، اپنے آپ کو سنوارا، سنگھار کیا، سنوار کر کے اس نوجوان کے پاس آ گئے، اپنے شوہر کے دوست کے پاس آ کر کے اپنے آپ کو پیش کیا. تو نوجوان نے انکار کر دیا. لیکن وہ اصرار کرتی رہی، گناہ کی دعوت دیتی رہی. لیکن اس کے دل میں بھی تھوڑا سا جو ہے برا خیال آ گیا، گناہ کرنے کا خیال اس کے اندر آ گیا. لیکن فوراً پھر جو ہے دیکھا سامنے چراغ جل رہا تھا، وہ چراغ کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ دیا. انگوٹھا جلا، جیسا ہی اس کی حدت محسوس ہوئی، اس کی جلن محسوس ہوئی، انگوٹھے کو کھینچ لیا اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی یہ چھوٹی سی معمولی سی آگ، اس کی شدت کو، اس کی حدت کو تو برداشت نہیں کر سکتا، جس کی کوئی حقیقت نہیں. جہنم کی آگ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں. جہنم کی آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا اس گناہ کو کر کے. پھر رک گیا. پھر وہ عورت پھر اس کے پاس پھر آئی، کہا ہے پھر اس نے جو ہے گناہ کی دعوت دی. پھر سے اس نے اپنا انگوٹھا اس پہ رکھ دیا اور توبہ استغفار کرتا گیا. اسی طرح صبح تک وہ اپنے آپ کو گناہ کی دعوت دیتی رہی اور یہ اپنے آپ کو بچاتا رہا. تو ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی پاک دامن اور پرہیزگار مسلمانوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون.
سورہ آراف کی آیت ہے، بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ ایسا موقع مجھے میرے بھائیوں اگر ہمیں مل جائے تو ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے۔ تو یہ ایمان والوں کی جو ہے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گناہ سے شیطان کو جو ہے لات مارتے ہیں، شیطان کی شر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور چوتھا شخص جو کامیاب ہے، ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو حسین و جمیل خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ اور چوتھا کامیاب شخص وہ ہے جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پہ غالب آ گئی۔ گناہ بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، لیکن نیکیاں جو ہے غالب آ گئی، نیکیاں زیادہ ہو گئی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تو ایسا شخص بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرما رہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ ہاں، اور اس روز وزن بھی برحق ہے، یعنی وزن ہوگی، ہماری نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، یہ برحق بات ہے، اس کو جو ہے غلط نہیں سمجھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم تمہارا وزن کریں گے، تمہارے نیکیوں کا وزن کریں گے۔ تمہارے نیکیوں کا وزن پھلڑا بھاری ہو گیا تو تم کامیاب ہو گئے۔ پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور آگے فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا یفسقون بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان خود کر لیا، اپنا نقصان خود کر لیا، گناہ میں مبتلا ہو کے گناہوں کو بڑھا لے کے، نیکیاں کم ہے گناہ زیادہ ہو گئے تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا، اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بسبب اس کے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کریں گے۔ اس کا سبب یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کریں گے، مطلب اللہ کی آیتیں سنیں گے، اس کا معنی مطلب سمجھیں گے، لیکن اس کو پس پشت ڈال دیں گے، اس پہ جو ہے نظر ثانی نہیں کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بھی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ جب سور پھونک دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہوں گے، کوئی رشتہ داری وہاں پہ نہیں ہوگی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئیں گی، نہ آپس کی پوچھ گچھ ہوگی، نہ کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کی مہلت ہوگی، ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنے جو معاملہ میرے ساتھ پیش آنے والا اسی کی فکر ہر ایک کو لگی ہوگی۔ ماں کو بیٹے کی فکر نہیں، بیٹے کو ماں کی فکر نہیں، باپ کو بیٹے کی فکر نہیں، بیٹے کو باپ کی فکر نہیں، بھائی کو بہن کی فکر نہیں، بہن کو بھائی کی فکر نہیں ہوگی۔ ایسا معاملہ وہاں پر ہوگا، اور جن کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ نجات والے ہو گئے، ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا تو نجات والے، اور جن کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ ناکام اور نامراد ہیں، جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ جھلستی ہوگی، اور وہاں وہ لوگ بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو بھی عمل کر رہے ہیں نا، سب لکھا جا رہا ہے یہاں، ہمارے زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ یہاں پر جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ریکارڈنگ سسٹم رکھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی بھی نیکی تم کرو گے کل قیامت کے دن دیکھ لو، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی دیکھ لو، وہ بھی کل قیامت کے دن تم دیکھ لو گے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی جو ہے معمولی نہیں سمجھنا۔ اللہ نہ کرے اسی چھوٹی سی برائی کی وجہ سے ہماری پکڑ کر لے، انجانے میں ناجانے میں کوئی چھوٹا چھوٹا جو گناہ ہو رہے ہیں وہ نمازوں کی بدولت معاف ہو جائیں گے، لیکن اس سے بھی بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور کبیرہ گناہوں میں ہم ملوث ہیں تو یہ توبہ کے بغیر معاف ہونے والی نہیں، بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو اس کی سزا واقع ہوتی ہے۔ ہاں، اور میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز دین کے اندر ہمارے ایمان میں، ہمارے ایمان کی پرکھ جو ہوگی وہ توحید کی بنیاد پہ ہوگی۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے اعمالوں میں وہ توحید ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا، سارے محشر والوں کے سامنے اس کو بلائے گا، اور اس کے گناہوں کے دفتر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ گناہوں کے دفتر مطلب رجسٹرز، 99 رجسٹرز ہوں گے اس کے گناہوں کے، 99 دفتر، 100 دفتر اس کے گناہوں کے ہوں گے۔ اور ایک دفتر کتنا ہوگا؟ ہماری نظر کھلے میدان میں ٹھہرو، جتنی دور تک آپ کی نظر جائے گی اتنی دور تک ایک اس کا رجسٹر ہو۔ ویسے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے دفتروں کو اس کے سامنے رکھ کر کے اس کو پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا تو ان گناہوں کا انکار کرتا ہے؟ اس میں سے کسی ایک گناہ کا انکار کرتا ہے؟ اتنے گناہ لے کر کے تو آیا، کسی ایک گناہ کا تو انکار کرتا ہے؟ یا میرے محافظ فرشتے جو تیرے اعمال کو لکھنے پہ میں نے مقرر کیے تھے، وہ لوگوں نے ظلم کیا تیرے اوپر؟ تو شخص کہے گا، اللہ نہ میں انکار کر سکتا ہوں اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظلمن لکھا گیا۔ تو پھر اللہ پوچھے گا، پھر تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے ان گناہوں کی کرنے کی؟ کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی تیرے پاس ہے؟ تو بندہ گھبرایا ہوا ہوگا، کہا، اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ اللہ، ایک نیکی ہے، آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ، پھر ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا، اللہ کی طرف سے فرشتے اس کے قریب لے جائیں گے، دیں گے یہ پرچہ۔ اللہ کہے گا، چلو یہ پرچے کو پیش کرو۔ تو بندہ کہے گا، اللہ یہ چھوٹا سا پرچہ ان گناہوں کے دفتروں کے سامنے یہ کیا کام کرے گا؟ اس پرچے کے اندر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ، توحید، رسالت، اقرار اس نے کیا، وہ گناہوں سے گناہ کیا، 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہے، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، شرک نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جو کلمہ پڑھا اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، تو اس اخلاص کے ساتھ پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو محفوظ کر دیا۔ کہا، بندہ کہے گا، اللہ یہ پرچہ کیا کرے گا اتنے بڑے دفتر گناہوں کے میرے؟ تو کہا، تم بس پیش کرو، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب وہ گناہوں کے دفتروں کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ کلمہ شہادت کے پرچے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ یہ کلمے والا پرچہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ وزنی ہو جائے گا ان 99 دفتروں کے مقابلے میں۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، توحید کا فائدہ اتنا ہے کہ اتنے گناہ لے جا کر کے بھی جو ہے وہ ایک کلمہ پڑا اخلاص کے ساتھ، وہ اس کو جو ہے جنت میں بھیج دیا، جنت میں بھیج دیا۔ اللہ ہمیں اس سے کامیابی کرائے، اللہ ہمیں بھی جو ہے توحید کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور اس پر جمے رہنے، اور شرک کی تمام راستوں کو ٹھوکر مار کے اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں شخص کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا۔
نفس کا جو لالچ ہوتا، یہ ہونا، مجھے وہ ہونا، نفس اندر سے بانٹتا رہتا، یہ کام کر، وہ کام کر، یہ گناہ کر، وہ گناہ کر، یہ مزے لے لے دنیا میں، یہ دنیا کی چھوٹی زندگی ہے، دنیا میں مزے اڑا لے، عیش و عشرت کی زندگی گزار لے، یہ نیکیاں کر کے تجھے دنیا میں کیا ملنے والا ہے، آخرت کے بارے میں سوچا جائے گا۔ نفس اندر سے ابھارتا ہے، نفس کی لالچ، نفس کس چیز کی لالچ کرتا؟ گناہوں کا لالچ اس کے اندر ہوتا، گناہوں پہ ابھارتے رہتا۔ اللہ فرما رہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ فرمایا واسمعوا، سنتے رہو، اللہ رسول کی بات کو سنو غور سے، جہاں پر بھی موقع ملتا اللہ رسول کی باتیں کرنے کا، اللہ رسول کی باتیں سننے کا موقع جہاں پر بھی ملتا، ایسے مجلسوں میں جاؤ اور سنو، اور اس نیت سے سنو کہ میں جو ہے سن کر اس پر عمل کروں گا، سن کے عمل کرنے کی نیت سے ایسی مجلسوں میں جمعہ کا معاملہ ہے، جمعہ کا معاملہ ہے، جمعہ ایسا دن ہے عید المومنین، عید المومنین، اور جمعہ کے دن بھی جو ہے مسجدیں نہیں بھرتی، تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد کو ہم کس طرح آباد کریں، کس طرح مسجد کے اندر مصلیوں کی تعداد کو بھرنے کی کس طرح کوشش کرنا ہے، اس کی فکر مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، کوشش ہم کرنا ہے، توفیق دینے والا اللہ، ہدایت دینے والا اللہ، لیکن ہم کوشش بھی نہیں کریں گے، یاد رکھیں کل میں اور پکڑ جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے کہ تو نے کوشش کیوں نہیں کی لوگوں کو مسجد میں لانے کی، میرے گھر کو جو ہے آباد کرنے کی۔ اور کامیاب، ایک روایت سے بات ہو تو کامیاب وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ہاں مسجدوں کو آباد کرنے والے، حدیث میں آتا وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کے پڑوسی ہیں نا، اس محلے کی جو مسجد اطراف و اکنام میں جو پڑوسی ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کے گھر کے اطراف میں جو ہیں، ہمارے گھر کے آزو بازو والوں کو کیا بولتے ہیں؟ ہم پڑوسی بولتے ہیں، تو اسی طرح مسجد کے اطراف رہنے والے وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، تو اللہ کے پڑوسی ہیں تو پھر جو ہے ہم اللہ کے گھر میں آنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا، سنتے رہو، واطیعوا، اور اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ وانفقوا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے جو مال میں نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ کامیابی تمام ان چیزوں کے اندر ہے، ہم جو ہے کامیابی کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں کامیابی سمجھ رہے ہیں، ہماری نوکری میں ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، ہمارے دکان میں کامیابی ہم سمجھ رہے ہیں، مال و دولت میں کامیابی ہم سمجھ رہے ہیں، بنگلے بنا لینے میں کامیابی سمجھ رہے ہیں، مہنگی تیز رفتار گاڑیاں خریدنے میں ہم کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن کامیابی اس میں نہیں۔ ساری دنیا کی دولت بھی ایک آدمی کو مل جائے وہ کامیاب نہیں اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ کام، ہاں اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور اللہ رسول کی بات کو غور سے سنو جہاں سنایا جا رہا ہے، اور پھر اس کی ان دونوں کی اطاعت کرو، پھر جو ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریب محتاجوں کی مدد کرو۔ خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کر لیں گے تو یہ تمہارا بھلا ہوگا، کسی اور کا بھلا نہیں ہوگا۔ ہاں وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہاں کیا ہے؟ اور جو شح نفسی یعنی جو ہے یہ اپنے نفس کی حرص جس کے اندر ہے، نفس کی حرص جو جس کے اندر ہے وہ شخص کامیاب نہیں،
اس سے بچتے رہو مولانا۔ نفس ابھارتے رہتا گناہ کی طرف، برائیوں کی طرف، سود کی طرف، شراب کی طرف، حرام کی طرف، یہ ہمارا نفس ابھارتے رہتا۔ اس نے نفس کو جو ہے اپنے نفس سے لڑ کر کے، جہاد کر کے اس سے جیتنا ہے، ورنہ ذرہ اس کے نفس کی بات سن لے تمہارے کو لے کے ڈوب جائیں گا وہ۔ ہاں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور برابر سرابر اس کو روزی دے دی گئی، اور جتنی بھی روزی اس کو ملی یا جتنا بھی مال و دولت اللہ نے اس کو دیا، اس پہ قناعت کی توفیق اللہ نے اس کو دے دی، جو بھی ملا اس پہ راضی ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے، جو بھی دیا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ میرے پاس تو خالی بائک ہے، سامنے والے کے پاس کار ہے، اللہ مجھے کار دے دے، اللہ کار دے دے گا، اللہ اس کے پاس بنگلہ ہے مجھے بھی بنگلہ دے دے، اپارٹمنٹ دے دے۔ یہ ہرس جو ہوتی نا، یہ آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یہ نفس کی جو ہرس ہے، وہ ہرس کب ختم ہوتی؟ موت کا گڑا ہی اس کی ہرس کو ختم کرے گا۔ مرنے کے بعد جا کر کے اس کو مٹی کے اندر دفن کر لیے جائیں گے جب اس کی ہرس ختم ہوتی، جب تک نہیں ہوتی، مرے تک وہ ہرس کو اپنے اندر رکھتا ہو۔ تو اپنے اس ہرس سے بچنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھ کو میرے نفس کی ہرس سے بچا لے۔ ہاں، ایک شخص کے بارے میں ابو الحیاج الاسدی وہ روایت کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میری نظر ایک شخص پہ پڑی جو ایک دعا کر رہا تھا، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے نفس کی ہرس سے بچا لے، نفس کی ہرس سے بچا لے۔ اور ایک ہی دعا کر رہا ہے، دوسری کوئی دعا نہیں مانگ رہا ہے۔ میں غور کرا، سنتا رہا کہ ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، بار بار اسی ایک ہی دعا کو مانگ رہا ہے کہ دوسری دعا نہیں مانگ رہا ہے۔ تو میں نے جا کر کے اس سے پوچھا، دریافت کیا کہ بھائی آپ ایک ہی دعا مانگ رہے تھے اور بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں آپ، بیت اللہ کے سامنے ہیں، اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں، صرف ایک ہی دعا کرتے ہیں۔ تو شخص نے کہا اگر میں نفس کے شر سے بچا لیا گیا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، نہ کوئی اور گناہ کروں گا۔ اس سے بچنا ہے، اپنے نفس کی ہرس سے بچنا ہے۔ اور وہ شخص کون تھا پتہ ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، جو عشرہ مبشرہ میں سے جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں کبھی بھی شح یعنی ہرس نفس کی ہرس اور ایمان، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہرس نفس آ گیا دل میں، ایمان سمجھو نکل گیا۔ اگر ایمان کو جما کے رکھ لیے تو پھر ہرس نفس جو ہے وہ دل میں جگہ نہیں لے سکتا۔ یعنی دو میں کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اگر سوچیں گے تو۔ نفس کے ہرس میں آدمی مبتلا ہو گیا تو سمجھو اس کے اندر سے ایمان نکل گیا، کیونکہ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح چھٹا کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات کو مانو اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے جو حکمران ہیں ان کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکمران کی جو تم پر حاکم ہے ان کی۔ اگر تمہارے بیچ کوئی اختلاف آ گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم مومن ہے، ایمان والے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو، ورنہ تمہاری مرضی۔ اور اللہ فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نافرما برداری کرے، خوف الہی دل کے اندر رکھے، اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، تو وہی نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت اللہ نے، یہ آیت جو اتارا اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتارا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی خواہش ہو، آپ کی پسند ہو، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی ساری پونجی، ساری دولت، ساری پراپرٹی، سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو ایسے لوگوں کی شان، حضرت عثمان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا۔ آگے فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو معمولی مت سمجھے، فرض ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا۔ جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی، ہم نے آپ کو ان کے اوپر جو ہے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا۔ پیغام پہنچانا تمہارا کام، پہنچا دو، وہ مانے نہ مانے آپ کی ذمہ داری نہیں۔ آپ اپنے جان پہ نہ لیں، اپنے مصیبت نہ اٹھائیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اللہ فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ کن پہ؟ نبیوں پہ، نبیوں کے ساتھ ہوگا، یا صدیقین کے ساتھ ہوتے یعنی سچوں کے ساتھ، یا جو ہے شہداء شہیدوں کے ساتھ اس کو اس صحبت ملے گی کل قیامت میں جنت میں، یا پھر جو صالحین، جو نیک متقی پرہیزگار دنیا میں اللہ کے خاص بندے گزرے، ان کے ساتھ ان کا جو ہے معاملہ ہوگا۔ تو ہو سکتا ہمارا ساتھ جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو باتیں دو جمعوں میں بیان کی گئی ہیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ رسول اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ راضی نہیں ہوا تو پھر ہمارا معاملہ جہنم ہوگا اور کچھ نہیں، یا تو جنت یا جہنم۔ اللہ راضی ہوا تو جنت، اللہ ناراض ہوا تو جنت۔ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور شیطان کو جو ہے راضی کرنے والے کام کرتے ہیں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں لیکن ایسے اعمال ہمارے سے ہو جاتے ہیں کہ شیطان اس سے راضی ہوتا ہے، شیطان ان کاموں سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اور تمام کائنات کے مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی زندگی ملی اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی جو ہے اطاعت میں جو ہے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔